اور پرجوش نوجوانوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ولیوم کم کر دو، تھوڑا ٹھیک جائے گا لیکن ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی دینی مجلس قائم کرے تو ہر مجلس کی قائم کرنے سے پہلے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر میں جس چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی قدر سمجھی جاتی ہے تو لوگ اس کو بہت ہی اچھی طریقہ سے اور بہت اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ نہیں تو دنیا کے اندر میں چاہے آپ جیسی بھی عبادت کر لیں، چاہے آپ جتنے بڑے پروگرام کر لیں، چاہے جیسی بھی مجلس لگا لیں، اگر ہمارے اندر میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر میں خلوص اور الہیت نہیں ہے تو ہمارے مجلس کیا کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے آواز کو نہیں دیکھتا، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی کسی کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی نیت کیسی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم سب کو کیا ہے، اپنے اپنے عمل کرنے سے پہلے ہر عمل کے اندر میں اخلاص کا ہونا زیادہ ضروری ہے، ہماری نیت کا درست ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا اخلاص صحیح ہوگا، ہماری نیت صحیح ہوگی تو ہر چیز ہمارے عبادت کے اندر میں ایک چاشنی اور ایک مٹھاس پیدا ہوگا اور ہم اپنے عبادت کے اندر میں کامیاب ہوئیں گے۔ نہیں تو ہمارے عبادت کے اندر میں، ہمارے مجلسوں کے اندر میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑا سنہرا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جتنا بھی اس کے اوپر میں احسان کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کی تمام فکر سے ہٹا کر کے، دنیا کی تمام فتنہ سے بچا کر کے، اور دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے، اور دنیا کی تمام محبتوں سے ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقہ سے دین کی مجلس میں قیامت تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم لوگ دین کی مجلس میں بیٹھنا بہت ہی کم پسند کرتے ہیں اور دین کی باتیں سننا بھی بہت کم پسند کرتے ہیں، کیونکہ دین کی مجلس میں بیٹھ جانا یا دین کا کام کرنا یہ آج ہمارے لیے بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن ہو چکی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل اور دماغ، ہماری سوچ اور ہماری فکر، ہماری محنت جو ہے وہ دین سے ہٹ کر گزر رہی ہے۔ ہماری سوچ دنیا کے مطابق ہو رہی ہے، ہماری سوچ صرف دنیا کے ترقی اور دنیا کی بلندی کے اوپر میں جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا کو حاصل کر لیں، کس طریقے سے ہم دنیا کے اندر میں کیا ہے نفع کمانے والے ہو جائے، کس طریقے سے دنیا کے اندر میں ہم کامیاب ہو جائے، صرف ہمارے اندر میں صرف یہی فکر چل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کی فکر جو ہے یہ تھوڑی سی فکر ہے، تھوڑی سی زندگی کی مہلت ہے، تھوڑی سی آپ کے پاس موقع ہے جو آپ فکر کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اصل جو فکر کرنی ہے وہ فکر آخرت کی، ہم سب کو جو فکر کرنی ہے وہ دین کی، ہم سب کو جو فکر کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی، ہم سب کو جو فکر کرنی ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے اطاعت کی، ہم سب کو فکر کرنی ہے نماز اور قرآن کی، ہم سب کو فکر کرنی ہے حلال کی،
ہم سب کو فکر کرنی ہے اپنے اخلاقیات کی، ہم سب کو فکر کرنی ہے آپس کے اندر میں محبت و اتحاد پیدا کرنے کی، ہم سب کے اندر میں ان چیزوں کی فکر پیدا کرنی ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ اگر ہماری فکر اس طریقے سے ہے، اگر اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے احکام کی فکر میں، یعنی اللہ کے لیے اگر ہماری فکر ہے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ اگر ہم دنیاوی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی فکر لے کر، تو ہم ناکام ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دین کی مجلس لگائی گئی ہے اور ہم سب اپنا وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طریقہ سے دین کی مجلس لگانے کی، اسی طریقہ سے دین کی مجلس لگانے کی آپ لوگوں کو آرزو، آپ لوگوں کو تمنا رہے، آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اور بھی دین کی مجلس قائم کرنے کی توفیق دے، اور اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بہتر یہ لوگ ہیں جو دین کی مجلس میں اپنی وقت کو، قیمتی وقت کو فارغ کر کے بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات سنی جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بھائی ہم لوگ سننے تک محدود نہ رہے، سنتے سنتے تو ہماری زندگی پوری سن بن چکی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ نے ہم سب کو جو موقع عنایت فرمایا ہے، جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو کم سے کم ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیجئے ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ آخرت کے اوپر میں ہے کہ ہم سب کی نسل دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے، دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کیسے آخرت کی تیاری کر لیں، ہم سب کیسے مرنے کی تیاری کر لیں، موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو وہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں جا سکتا اور وہ ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں آ سکتا، بالکل متعینہ وقت پر اس کی موت آ جائے گی۔ تو اب ہم دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے موت کی کتنی تیاری کی ہے، موت کی ہم کیا تیاری کی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جو دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر میں ہم سب کو جو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو جب اس دنیا کے اندر میں خوبصورت بنایا ہے، اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کیا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں، اللہ نے جس چیز کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے کیا وہ چیز ہم سے ہو رہی ہے یا نہیں، ان چیزوں کے بارے میں فکر کریں میرے محترم بزرگ دوستوں۔ آج دنیا کا ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کو بڑھا کر کامیاب ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ کسی چیز کے اندر میں ہم اپنی شہرت یافتہ یعنی شہرت ہماری ہو جائے تاکہ لوگوں کے نگاہوں کے اندر میں ہماری عزت اور مقام بڑھ جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بچے پڑھ کر انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے تو ہمیں کامیابی منزل مل جائے گی، کامیابی سیڑھی پر چڑھ جائیں گے۔ ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں ہمارا نام روشن ہو، ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں ہمارا بھی ایک مقام اور ہمارا بھی ایک عزت اور ہماری بھی ایک اہمیت ہو جو لوگوں کے سامنے بہت ہی بلند اور عرفہ ہونی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اگر آج ہم اگر کسی سوچ کی فکر میں اگر ہم ختم ہوئے ہیں، اگر ہم اپنی سوچ کو اگر ختم کیے ہیں، ہم اپنی فکر کو ختم کیے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے زندگی سے ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی بات تو دور کی بات ہے،
ہماری مسجد قریب میں ہوا کرتی ہے، ہم مسجد کے اندر میں اپنا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اسی لیے کہ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قیمتی کام ہم سب کو دیا ہے، دعوت والا کام، دعوت اللہ۔ اس لیے دنیا کے اندر میں آپ اور ہم دیکھیں گے کہ لوگ دنیا کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، دنیا کی دعوت دینے کے لیے کہ فلاں جگہ میں دعوت ہے، فلاں جگہ میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، کھیل تماشا کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو ہم سب اس کے اندر میں مل جل کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے پیسہ کو بھی، اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو بڑی افسوس کی بات یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ کم سے کم دعوت اللہ جب محسن جب پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم اس دعوت پر کتنی بار لبیک کہتے ہیں، کتنی بار لبیک کہتے ہیں، اور ہم کتنی بار اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو یاد رکھ لیجیے ایک چیز ہے کہ دنیا کے اندر میں کوئی بھی ولی یا کوئی بھی سب سے بڑی شخصیت یا کوئی بھی اللہ کا ولی یا کوئی بھی اونچے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر میں اللہ کا کیا ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی نماز نہ ہو یا اس کے اندر میں دین کی فکر نہ ہو۔ ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے اس انسان کی عزت کو اور اس کے مرتبے کو اتنا بلند فرما دیا کہ میرے محترم بزرگ دوستو اس سے ملنے کے لیے ہم لوگ بے تاب اور بے قرار ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جیسے کہ آپ سمجھ لے، سوچ لے کہ ہمارے مرکز نظام الدین کے اندر میں ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی عزت اور کتنی مرتبہ اور کتنا اس کا اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فکر کی، انہوں نے دین کی فکر لیا، دین کی سمجھ لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو بڑے اونچے مقام میں اپنے سے رکھا ہے، اور لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں۔ آج ہم بھی اگر دین کی فکر کر لے، ہم بھی اپنے ایمان کی فکر کر لے، ہم بھی اللہ کے حکم کی فکر کر لے، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی میں اتار لے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بلند مرتبہ اور عزت و اہمیت کا قابل بنائے گا، بشرطے کہ ہم سب کو محنت کرنی ہوگی اور آخرت کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کہ اس کی ہمیشہ فکر یہی ہوا کرتی تھی، اس کی ہمیشہ کی یہی فکر ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے ہمارے اندر میں دین پیدا ہو جائے، کس طریقے سے ہم اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے قرب ہو جائے، اللہ کی محبت کو پالے، ہم کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار لے، ہمیشہ سے اس کی فکر تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی فکر ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے کیا لقب دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقب دیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو ہماری فکر ہونی چاہیے آخرت کی فکر۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم اپنے وقت جو اپنے گناہوں کے اندر میں جو اپنے وقت کو خرچ کر دیے ہیں، اپنے وقت کو جو استعمال کیا گناہ کے اندر میں، ابھی بھی وقت ہے میرے محترم بزرگ دوستو کہ ابھی بھی توبہ استغفار کر لیجئے، ابھی بھی ہم لوگ توبہ استغفار کر کے اللہ کے گھر کو پکڑ لیں، اور ابھی بھی استغفار کر کے ہم سب اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے جڑ جائے تو میرے محترم بزرگ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنا دامن پھیلا کے رکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ گناہ کرے اور وہ توبہ کر لے کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں۔ لیکن میرے محترم دوستو ہم سب صرف سنتے ہیں، ہم سب تقریر سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن سنتے تو ضرور ہے لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ یقین مانیے کہ ہم عمل جب تک نہیں کریں گے، جو بات سنی گئی اور اس پر ہم جب تک عمل نہیں کریں گے میرے محترم دوستو، تو وہ چیزیں، وہ بات ہماری زندگی میں کبھی بھی اتر نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھے،
اللہ نے ہم سب کو جو وقت دیا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار دنیا کے کوئی بھی انسان کو نہیں ہے۔ ہر ایک جانور کو، چرند کو، پرند کو، اب تمام مخلوقات کو یہ چیز کا معلوم ہے کہ ہر ایک شخص کو مرنا ہے، ہر ایک شخص کو دنیا چھوڑنی ہے۔ تو آج ہم لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے، آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جانے کے لیے اور اللہ کے سوال و جواب کو، اللہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں میرے محترم دوست۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جو آپ کے سامنے باتیں کر رہی ہیں، سمجھ لیجئے کہ ایک تھوڑی سی ہماری آپ سے ایک بات ہے، آپ سے ایک نصیحت کے طور پر سمجھ لیجئے، ورنہ نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی شعلے بیان مقرر ہوں جو میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا سکوں۔ بس یہ ہلکی بھلکی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہم جتنی زندگی گزار چکے ہیں، اب توبہ استغفار کرے، اور جتنی زندگی باقی ہے کم سے کم ہم اللہ کے گھر میں جانے والے بن جائے، اللہ کے راستے میں جانے والے بن جائے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہی چیز ہے، یہی درخواست ہے۔ آپ اگر چاہے جتنا بھی ہم جلسہ جلوس کر لیں، چاہے جتنی بھی مجالس ہو، ہماری فکر اگر ہمیں دین کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا جلسہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اصل تو اسی لیے جلسہ ہے، اصل یہ اسی لیے ہی بنایا گیا ہے یہ، تاکہ ہم اس جلسے سے اور اس محفل سے یہ پیغام ہم لے کر جائے کہ ہم کو اللہ کے گھر میں کس طریقے سے وقت کو دینا ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ کی نسیں دنیا والوں کے اوپر میں، اپنے گھر والوں کے اوپر میں، دنیا کے ہر کام کے اوپر میں اپنے وقت کو فارغ کیے ہوئے ہے، ہر کام کے اوپر میں، کام کاج میں ایک ہی وقت نہیں بلکہ ہم مشینوں کی طرح چلتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت فارغ کر چکے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، بڑی افسوس کی بات یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے پاس مسجد میں جانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ذکر و فکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ وقت کیا ہے؟ دنیا کے اندر میں دو چیزیں ایسی ہے جو اگر انسان کے زندگی سے نکل جائے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتی ہے۔ ایک وقت اگر اس کے زندگی سے چلی گئی تو وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا، اور ایک مر جانے کے بعد دوبارہ انسان نہیں آ سکتا۔ اسی لیے مرنے کے بعد جب حساب و کتاب لیا جائے گا اور جنتی کو سب سے اونچا مقام پر جب رکھا جائے گا تو نیچے والے جنتی کہیں گے کہ کاش کہ مجھے یہ والا مقام، یہ والا گھر ملا ہوتا، کاش کہ میں دنیا کے اندر میں اور بھی زیادہ عبادت کر رہا ہوتا۔ تو اللہ آج ہم کو بہت ہی انعام و اکرام سے نوازتے۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں تو صرف اس دنیا کے اندر میں تیاری کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم یہ سمجھ لے، یہ امت محمدیہ اپنی قیمت کو سمجھ لے کہ ہم کیا چیز ہے، ہم کس نبی کی امت میں پیدا ہے، اگر وہ اپنی قیمت کو سمجھ لے، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم کس مخلوق میں سے ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ انسان کیا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، گناہ ہی نہیں کر سکتا، وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اور ہم سب کو جب آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ نے ہم سب کو کام بھی بڑا ہی فضیلت والا کام، اتنا قیمتی کام دیا ہے میرے محترم بزرگ دوستوں، کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جا کر اگر اس کو گرد و غبار بھی پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ اس کو دھواں نہیں، جہنم کی آگ تو دور کی بات، اسے دھواں تک بھی نہیں چھو سکتا۔ اللہ نے گناہوں کی تلافی رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جائے مسجد کے اندر میں جائے، نماز پڑھے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، آج تو ہمیں اتنی افسوس کی بات ہے، اب اتنی افسوس کی بات کرنی پڑتی ہے کہ آج ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مسجد میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج لوگ دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، کلمے کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آج ہم کلمے کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم ایمان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اگر بات سننے کے لیے تیار ہے تو ہم دنیا کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے، دنیا کے کھیل تماشے کی بات سننے کے لیے تیار ہے، دنیا کا جو کمانا کھانا اور دنیا کے اندر میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں ان چیزوں کے لیے وقت ہے، ہمیں غلط کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، حرام کمانے کا وقت ہے، شراب پینے کا وقت ہے، زناکاری کرنے کا وقت ہے، لیکن آج ہمارے اندر میں کیا ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارا مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اصل کیا ہے، اللہ نے ہم سب کو جتنا موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، ورنہ میرے محترم بزرگ دوستو، موت کا جب وقت آ جائے گا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اور آپ کے ساتھ کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ موت، قبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے یہ جو دنیا کے اندر میں پیدا کیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے، یہ تو قبر میں جانے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا دیا ہے، یہ زندگی دیا ہے۔ اب ہم اگر اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے بھی اپنی آخرت کی اگر تیاری نہ کر سکے تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اور کہاں جا کر آخرت کی تیاری کریں گے؟ ہم اللہ کے حضرت مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مفتی خلیل الرحمان صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کی باتیں تھوڑا غور سے، بڑی قیمتی باتیں ہوں گی، غور سے سنیں اور سننے تک محدود نہ رکھیں میرے بھائی۔ اصل ہم تو تقریر، واعظ و نصیحت بہت سنتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم اور آپ خود ہی جانتے ہیں۔ کم سے کم یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی بات ہو، کم سے کم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی کوئی بات سنا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب تک